دل میں اترتے حرف سے مجھ کو ملا پتہ تیرا، دل میں اترتے حرف سے مجھ کو ملا پتہ تیرا، معجزہ حسن سے بیمار ہے، اور اس کا بیماری جو ہے ہی عشق، یہ عشق کا بیمار ہے۔ اب اسی لیے یہ اپنی طلب میں بہت مشدد ہو جاتا ہے، کہ اس کو مرضی و لاحق ہے۔ اب کبھی اس کا جنون فائدہ مند ہوتا ہے اور کبھی نقصان دہ، اسی لیے کہا ہے اس کو کہ یہ ظالم بھی ہے اور جاہل بھی ہے۔ اللہ نے اس کو بادشاہ بنایا ہے نا، خلیفہ اپنا بنایا زمین پہ، تو یہ تو بادشاہ ہوا نا زمین کا۔ اللہ نے زمین پہ اس کو بادشاہ بنایا، لیکن اس کی خواہشوں نے اس کو غلام بنا دیا۔ اگر صبر اختیار کرتا تو یہ بادشاہ بن جاتا ہے، کیونکہ صبر تمہیں غنی کرتا ہے، اور جو غنی ہوتا ہے وہ بادشاہ ہو جاتا ہے۔ تمہیں نسخہ بتایا، إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، ورنہ وعید وہی ہے کہ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ۔ کیوں انسان خسارے میں کیوں ہے؟ کہ انسان خواہش پر ہے، یہ خواہش پہ جیتا ہے، خواہش پہ مرتا ہے، اور نہ اس کا جینا اپنا ہے نہ اس کا مرنا اپنا ہے۔ اور جس کا کچھ اپنا نہیں ہے اس کی خواہش کیا اپنی ہوگی؟ یہ دنیا میں اپنی مرضی سے جینا چاہتا ہے، جبکہ رب نہیں چاہتا یہ بات کہ یہ اپنی مرضی سے جیے، وہ چاہتا ہے یہ میری مرضی سے جیے۔ کیوں؟ کہ اس پہ حق میرا ہے، تو لہذا یہ میری مرضی سے جیے۔ اور انسان یہاں آن کے سمجھتا ہے کہ میرا اختیار، میرا حق میرے پہ اپنا ہے، خود میں جو چاہوں کروں۔ اس پہ جھگڑا ہے، بس خالی اتنی سی بات پہ جھگڑا ہے۔ اور پھر حقیقت یہی ہے کہ تو اگر یہ سمجھ لے کہ تو اپنی مرضی سے آیا تھا کیا، اور تو اپنی مرضی سے جائے گا کیا؟ جب تو نہ آیا تھا نہ جائے گا تو پھر اختیار تیرا کیا ہے؟ تو پھر اسی خواہش پہ نہیں آیا جس نے تجھے بھیجا تھا، جو تو بلائے گا۔ اب اس کی خواہش کیا ہے کہ اس نے پھر وقتاً فوقتاً بتاتا رہا انسان کو کہ میں کیا چاہتا ہوں۔ دین جس چیز کا نام ہے نا، وہ اس کی مرضی ہے۔ تم پہ مسلط نہیں کیا گیا، یہ زبردستی اس انسان کو اس سے باندھا نہیں جا رہا،
ہر اسفل، ہر افضل پر قربان ہے. افضل کو کبھی اسفل کے لیے قربان نہیں کیا جاتا، ہر اسفل کو افضل کے لیے قربان کیا جاتا ہے. تو تم سب سے افضل ہو یہاں پر، تم سے افضل تمہارا رب ہے. اور اس کا افضل ہونا تمہارے لیے بڑا فائدہ مند ہے. اس نے تمہیں جان دی، سمجھنا ہے نا، تمہاری اپنی تو نہیں ہے نا. اب اس نے تمہیں جان دی اور پھر اس کو جنت کے عوض خرید لی. اب یہ بتاؤ کہ اس سے زیادہ غنی اور کریم کیا ہوگا کون؟ اپنی چیز دے اور خود ہی پھر خریدے اس کو. کتنا بڑا احسان ہے اس کا. انسان یہی بات نہیں سمجھتا، یہ اپنی ملک سمجھ لیتا ہے اس کو. تیری ملک نہ تیرا نفس اور نہ ہی اس نفس کا نفع نقصان ہے. نہ تو اس کے نفع پہ قادر ہے اور نہ اس کے نقصان پہ قادر ہے. تو جب نہ تو اس کے نفع پہ قادر ہے، نہ اس کے نقصان پہ قادر ہے، نہ اس کے آنے پہ قادر ہے، نہ اس کے جانے پہ قدرت رکھتا ہے، تو پھر بھائی تو رکھتا کیا ہے؟ بس سرکشی رکھتا ہے. اور سرکشی کیوں ہے؟ یہ بھی ایک بات ہے. سرکشی ہے کیوں؟ سرکشی ہے ہی خواہش کی وجہ سے، کہ اپنی مرضی چاہتا ہے اور اس کو پورا کرنے کے لیے یہ تمام نیم، تمام اصول توڑ دیتا ہے. جس کی وجہ سے نافرمان ہو جاتا ہے. یہی گناہ اور یہی نیکی کا کانسیپٹ ہے. نیکی اور گناہ بھی یہی ہے بس، کہ جو کام تم رب کی مرضی سے کر رہے ہو وہ نیکی ہے، جو اپنی مرضی سے کر رہے ہو گناہ ہے. اور جو اس کی مرضی سے کر رہے ہو اس پر وہ اجر دے رہا ہے، اور جو تم اپنی مرضی سے کر رہے ہو اس پہ سزا دے رہا ہے. اور سزا کا مقصد کی جو انصاف اسی لیے یہ ہے کہ وہ تمہاری جانوں کا مالک ہے، اور کوئی کسی کی ملک میں خیانت کرتا ہے تو وہ سزا کا مستحق ہے. یہی گناہ ہے بس، اور نہ کوئی گناہ ہے نہ کوئی ثواب ہے. آئی نا سمجھ میں بات؟ جتنی بھی ولایت ہے وہ ٹوٹل ایک ہی بات پر قائم ہے، اور وہ اس بات پر قائم ہے کہ تو اپنی مرضی ترک کر دے. سارا جھگڑا مرضی، مقصد راضی ہونے پر ہے کہ تو راضی ہو جا بس اس بات پر جو وہ چاہتا ہے.
بندہ اس بات پہ تیار نہیں ہے، کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ وہ آسمان میں خدا ہے تو میں زمین پہ خدا ہوں۔ اس میں ایک بات بڑا سمجھائے کہ جیسے ہمیں تو نہیں پتا کہ اس کام میں رب کی مرضی کیا ہے، بہت سارے معاملات میں شریعت کا حکم ہے وہ تو واضح ہی ہے، لیکن اس سے اس طرح کے معاملات رہتے ہیں کہ ہمیں آئندہ آنے والی اپنی چیزوں کو پتہ نہیں ہوتا۔ اب اس میں یہ سمجھ نہیں آتا کہ کیا ہمیں حکم کیا ہے اور ہم کیا کریں، یا ہم کرنے ترک کریں تو مرضی بھی تو ترک کر رہے ہیں اور مرضی بھی کسب کر رہے ہیں، تو دونوں جگہ مرضی ہوئی تو کیا کریں؟ حکم کسی بات کا بھی نہیں ہے بظاہر۔ بات یہ ہے حکم بظاہر کسی بات کا بھی نہیں ہے۔ قرآن میں کہہ رہے ہیں نا کہ اے ایمان والو، مخاطب کس سے ہے؟ ایمان والوں سے۔ جو ایمان لے آئے نیک عمل کرے وہی تو یا ایھا الذین آمنوا کی صف میں آئے نا، کہ جو شریعت پہ پابند ہو گئے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت قبول کر لی، تو اب کسی بات کی ضرورت رہی نہیں۔ تو اب جب کسی بات کی ضرورت نہیں رہی تو پھر آگے ہدایت کس بات پر ہے؟ کہتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو خدا کے راستے میں وسیلہ تلاش کرو۔ ایک بات، اور اس کے راہ میں مجاہدہ کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ اس کا مطلب ہے ایمان والے بھی فلاح میں نہیں ہیں، کامیاب نہیں ہوئے ابھی۔ فلاح کے معنی کامیابی کے ہیں، کامیاب ہو جانے کے۔ کامیابی یہ نہیں ہے کہ تو جنت میں چلا جا، باقی کہاں جائیں گے؟ کامیابی یہ ہے کہ تیری وجہ سے جنت میں جائے۔ وہ یہ چاہتا ہے کہ تیری وجہ سے جنت میں جائیں، یہ کامیابی ہے۔ اس کے لیے وہ کہتا ہے کہ کوشش کرو۔ جس کے دل میں ایک ذرہ بھی ایمان کا ہوگا وہ بھی جنت میں چلا جائے گا۔ اس سے تو یہ سمجھ میں آتا ہے جو آپ نے یہ نقطہ بیان فرمایا ہے، اللہ یہ چاہتے ہیں کہ مرشد بنو، مرشد بنو، آئی نہ سمجھنے بالکل مرشد راشد بنو، ہدایت دینے والا بنو، تمہاری وجہ سے لوگ جنت میں جائیں۔ وسیلہ تلاش کرو خدا کے راستے میں۔ علم تصوف جو ہے کہتے ہیں کہ 4 الفاظ پر مشتمل لفظ ہے یہ۔ تے جس کو تا کہتے ہیں ہم، صاد، واو اور فا۔ بزرگ کہتے ہیں کہ تصوف کا تے جو ہے یا تا جو ہے وہ 4 مراتب رکھتا ہے۔ اس کا ایک مرتبہ جو ہے وہ توبہ ہے، اور دوسرا مرتبہ جو ہے وہ ترک ہے۔ اور توبہ کا جو تا ہے وہ 2 مرتبے رکھتا ہے، ایک تصفیہ اور ایک تزکیہ،
کہ قلب کا تصفیہ کر، نفس کا تزکیہ کر. اب تصوف کے توبہ کے 2 درجے، تزکیہ اور تصفیہ. اب ترک کے 2 درجے ہیں. ایک درجہ اس کا تخلیہ ہے، یعنی کہ اکیلا ہو جا. اب اکیلا سے مراد 2 ہیں، یا تو جنگل میں چلا جائے گا، یا پھر لوگوں کے بیچ میں بیٹھ کے اکیلا ہو جا. ہاں. یعنی کہ خلق کو فانی سمجھ، خود کو باقی سمجھ، کہ یہ سب ختم، میں اکیلا ہوں بس بیٹھا ہوا. اب مردوں میں کون بات کرے گا؟ قبرستان میں جایا خاموش بیٹھے گا. جہان کو مردہ سمجھ لے، قبرستان میں تو بیٹھا ہوا ہے. سب سے امید ختم کر دے. پہلا ہے تخلیہ اور دوسرا ہے توکل. اور توکل کا پہلا درجہ یہ ہے کہ لوگوں سے نا امید ہو جا. اور اس کا ادنا درجہ یہ ہے کہ لوگوں سے سوال ترک کر دے. یہ تو اس کی تا ہے. اب اس کے بھی اور بہت ساری باتیں. ابھی جیسے آپ نے اس میں فرمایا کہ خواہش بھی اچھی بھی ہو سکتی ہے. خواہش تو اچھی بھی ہوتی ہے، خواہش تو بری بھی ہوتی ہے، لیکن اچھی بری خواہش ہوتی کیا ہے؟ جیسے سوال آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ آپ کے نا وضو کروا رہے تہجد کے وقت، فرمایا کہ مانگو کیا ربیہ ان کا نام سر ربیہ. ہاں آپ نے پڑوس مانگا. تو یہ وہ کیا وہ صحیح تھا یا کیا صحیح ہوگا؟ لیکن کس درجے میں ہم سمجھیں؟ دیکھو پڑوس سے مراد کیا تھی؟ صحبت. صحبت ہی مانگی وہاں بھی، جنت کی نعمت نہیں مانگی، صحبت مانگی. کیوں؟ کہ صحبت قربت ہے. اور قربت کا مقصد یہ ہے ہر چیز کا ترک ہو جانا، چھوڑ دینا ہر چیز کو، ہر چیز کا ترک کر لینا، کسی ایک کا ہو جانا. قیامت کے دن لوگوں کو باندھ کے جہنم میں پہنچایا جائے گا، ہے نا؟ لیکن کیا باندھ کے جنت میں بھی پہنچایا جائے گا؟ ہے نہیں نا؟ پہنچایا جائے گا. باندھ کے لے کے جائیں گے زنجیروں سے جنت میں. کن لوگوں کو؟ کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن جلوہ افروز ہوگا تو کچھ اس کا ڈائریکٹ دیدار کریں گے اور اتنے وارفتہ ہو جائیں گے وہ بھول جائیں گے کہ محشر ہے. ان کو یاد ہی نہیں رہے گا یہ محشر ہے، اور نہ یاد رہے گا جنت ہے کوئی، نہ یاد رہے گا جہنم میں کوئی، بس وہ وارفتہ ہو جائیں گے اس کے اندر. اور اتنے میں وہ محشر ختم بھی ہو جائے گا، سب حساب کتاب ہو جائے گا، سب جنت میں جا رہے ہوں گے، وہی اپنی وارفتگی میں ہوں گے.
تو ان کو حکم ہوگا جنت میں جاؤ، یہ جائیں گے ہی نہیں، تو پھر حکم ہوگا باندھو ان کو زنجیروں سے اور لے کے جاؤ، ایسے نہیں جائیں گے، ایسے نہیں جائیں گے یہ لوگ۔ یہ وہی لوگ ہوں گے جنہوں نے قرب مانگا ہوگا۔ تو کہتے ہیں کہ قرب ترک ہے ہر چیز کا، اس لیے انہوں نے وہ مانگا تھا۔ تو تصوف کی واو جو ہے نا وہ ہے وسیلہ، اور وہ کہتے ہیں وسیلے کی ذات جو ہے مرشد ہے، تم اس کے بغیر توبہ کر سکتے ہو لیکن ترک نہیں کر سکتے۔ توکل کر سکتے ہو لیکن توکل کی معرفت نہیں حاصل کر سکتے۔ سچ تو بول سکتے ہو مگر صادق نہیں ہو سکتے۔ جب تک، اسی لیے وہ درمیان میں ہے کہ وہ مدار ہے تمہارا، وہی تمہیں بتائے گا کہاں ترک کرنا ہے اور کہاں توکل سے کام لینا ہے، کہاں بالکل وارفتہ ہو جانا ہے، کہاں بالکل ہوش میں آ جانا ہے۔ وارفتگی بھی دو حالت میں ہے، ایک آدمی محبت میں وارفتہ ہو اور ایک گمراہی میں وارفتہ ہو۔ جیسے کہ ہم لوگ گمراہی میں وارفتہ ہیں، ہم سمجھتے ہیں ساری دنیا یہی ہے، بس ختم بات ہو گئی۔ اب کوئی ذکر بھی کرتا ہے نا آخرت کا جنت کا، کہنے تو جائے گا اکیلا، ہم نہیں جائیں گے کیا؟ بس یہ بات الگ ہے کہ تو آگے جائے گا پیچھے جائیں گے۔ وہ کہتا ہے نا کہ ملے گی شیخ کو جنت، ہمیں دوزخ عطا ہوگا، بس اتنی سی بات کے لیے محشر برپا ہوگا۔ تو ویسے ہی دے دے کسی کو بھی کچھ، تو اتنا محشر برپا کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ تو بات یہ ہے کہ ہم گمراہی میں وارفتہ ہوئے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا، پھر یہ ضروری نہیں کہ سارے مرید ہونے کے بعد بھی وہ سب کو ہدایت آ جائے، ایسا بھی نہیں ہوتا۔ یہ ایک چھنی ہے، لگی ہوئی ہے دنیا میں بدستور، اور اس میں چھن رہا ہے۔ اور چھنی کا ایک سائز ہوتا ہے، چھنی لگائی اس لیے جاتی ہے، ایک سائز رکھا جاتا ہے کہ اس سائز کا اس میں سے نکل جائے، اس سے بڑا اس میں رک جائے۔ اب اگر سائز میں ایک میں لینا مقصود ہوتا ہے تو وہ چھنی سے نکالا ہوا سارا کام آئے گا، اور اگر وہ سائز چھوٹا ہے اس سے بڑا لینا ہے تو جو چھنی میں رک گیا وہ کام آئے گا۔ تو اب یہ وہ بتاتا ہے کہ کون سا کام آئے گا۔ کہ جو نکل گیا وہ کام آئے گا، جو رک گیا وہ کام آئے گا۔ بابا بلے شاہ فرماتے ہیں نا کہ نہ میں مسیتی گئی نہ تسبیح کھڑکاواں، مرشد انج ملا یہ رب نہ ملاواں۔ مقصد یہ کہ ملا تو میں مسجد گیا اور نہ ہی میں نے کوئی تسبیح پڑھی، بس ایک مرشد ایسا مل گیا، ہم نے رب سے ملا دیا ویسے ہی۔ اب شریعت اس بات کی اجازت نہیں دیتی۔
قرآن تو نہیں کہتا یہ بات کہ تم مسجد میں مت جائیو اور تسبیح مت پڑھیو اور اللہ تجھے مل جائے گا. نہیں کہتا نا. تو یہ تو بات متصادم ہو گئی نا قرآن سے تو اور شریعت سے, لیکن مخالف نہیں ہے, اس سے ہٹ کر ضرور ہے. ایک شخص آتا ہے اور کہتا ہے کہ یا رسول اللہ میں مسلمان ہونے کے لیے آیا ہوں. آپ اس کو مسلمان کرتے ہیں. اب وہ کہتا ہے کہ بتاؤ مجھے کیا کرنا ہے. آپ نے فرمایا تو یہ نماز پڑھنی ہے, جو کلمہ پڑھا اس پہ قائم رہنا ہے, اور نماز پڑھنی ہے, روزوں میں روزے رکھنے ہیں, نصاب ہو تو زکوٰۃ دینا, اور اگر کچھ پیسہ اکٹھا ہو جائے تو حج کر لینا. اس نے کہا مجھے یہی کرنا ہے. آپ نے فرمایا بس تجھے یہی کرنا ہے. اس نے کہا بس پھر قسم ہے مجھے کہ میں اس سے نہ 1 انچ آگے بڑھوں گا نہ 1 انچ پیچھے ہٹوں گا. یہ کہہ کے وہ چل دیا. آپ کیا فرماتے ہیں کہ کسی نے جنتی کو دیکھنا ہے تو دیکھو. ابھی اس نے کچھ کرا تھا, ابھی تو مسلمان ہوا ہے خالی. اگر ہو سکتا ہے گھر جاتی موت آ جائے اس کو. لیکن اب اس کا عمل جنت کا ہو نہ ہو, لیکن آپ نے اس کو جنت میں بھیج دیا. یہ ہے وہ بات جو حضرت بابا بلے شاہ فرماتے ہیں. تو بات صرف اتنی سی ہے کہ فقیر کی جو بات ہوتی ہے نا وہ کبھی قرآن اور شریعت سے متصادم نہیں ہوگی, اس سے ہٹ کر نظر آئے گی ذرا سی. ہوتی اسی میں سے ہی ہے. دونوں باتوں میں معرفت کا ذکر ہوئی اس کو. ہاں وہی بات آ گئی نا, اسے دین پتہ چل گیا, اور وہاں بھی یہی بات ہے. مرشد نے بھی کیا بتانا ہے کہ مرشد ہے جو ملا کہ رب نال ملایا. جب معرفت مل جائے گی تو عمل ختم ہو جاتا ہے. یہ معانقے کا مفہوم حقیقی صوفیہ کے نزدیک کیا ہے؟ صوفیہ کے نزدیک جو معانقہ ہے, گلے ملنا, اگر دیکھا جائے تو یہ معرفت منتقل کرنے کا ذریعہ ہے. وہ راز جو زبان سے نہیں بولے جا سکتے وہ دل سے دل کو داخل کر دیے جاتے ہیں. کچھ راز ایسے ہوتے ہیں جو رب نے بھی نہیں فرمائے لیکن منتقل کر دیے سرکار عالم کو کعبہ قوسین میں. وہ راز ہوتے ہیں بزرگوں میں معانقے کے, کہ وہ زبان سے نہیں کہنا چاہتے, وہ پابند ہوتے ہیں, تو وہ پھر ایسے منتقل کر دیتے ہیں. حضرت ابراہیم بن ادہم فرماتے ہیں کہ میں نے رب کا 70 مرتبہ دیدار کیا اور 4 راز حاصل کیے. اور کہا میں نے لوگوں میں ایک بیان کرا, سب نے انکار کر دیا. کیونکہ خدا کے راز ہی ایسی باتیں ہیں کہ عجیب بات ہے کہ کچھ سمجھ میں نہیں آتی بات کس کی, کس پہ اقرار کرے کس پہ انکار کرے. وہ حضرت عائشہ صدیقہ والی روایت ہے نا, جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کا ایک راز بیان فرمایا تھا. کیا فرمایا تھا راز بیان؟ کہ ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنا.
اب یہ دیکھو کہ ایک ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑنے کا فائدہ اتنا ہے، اتنا ثواب ہے، اتنا کہ وہ خدا کے رازوں میں سے ایک راز ہے، اور دل کا توڑنا کیا ہوگا تو اس کی کتنی وعید ہوگی اور کتنا عذاب ہوگا اور کتنی دوری ہوگی. لیکن کوئی خیال کرتا ہے اس بات کا کہ کس کا ٹوٹا ہم سے دل اور کس کا جڑا ہم سے دل، ہم نے کس کا توڑ دیا، ہم نے کس کا جوڑ دیا. اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ کچھ بھی ہو سچ بول دیتا ہے وہ، چاہے وہ سارے خاندان لٹ جائے اس کا، انہوں نے سچ بول دیا. ہمیں